بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. آج سورہ حاقہ سے آغاز کرنا ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ ملک سے قرآن مجید کے جس حصے کا آغاز ہوا ہے اس کو جو بنیادی مضمون ہے وہ قیامت کا اس بات ہے، بعث بعد الموت ہے، اور ساتھ ضمنی طور پر جو قیامت صغریٰ اللہ تعالیٰ برپا کرتے رہے ہیں جب وہ کسی رسول کو مبعوث کرتے ہیں کسی قوم کی طرف، اور وہ قوم من حیث المجموع ان کا انکار کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک چھوٹی سی عدالت لگاتے ہیں اور رسول کو، اہل ایمان کو نوازتے ہیں، سرفراز کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو دنیا ہی میں فنا کر دیتے ہیں. تو اس صورت کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. وہ ثابت ہو چکنے والی یا وہ شدنی، اور کیا ہے وہ شدنی، اور تم کیا جانو، تمہیں اس کا کیا ادراک کہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے. وہی جس کو ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا کہ واقع ہونے والی چیز، اس سے زیادہ حقیقی، اس سے زیادہ واقعی چیز کوئی نہیں. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اب اس کے بعد پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کے انکار پر قوموں کو ہلاک کیا تو اس کا اجمالاً تذکرہ ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. جھٹلایا سمود نے اور عاد نے بھی قارعہ کو، اس کھڑکھڑا دینے والی، کود ڈالنے والی کو. فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ. تو جہاں تک سمود کا معاملہ ہے، قوم صالح کا معاملہ ہے، تو ان کو تو ہلاک کر دیا گیا اچھال کر، بالکل جو ہے ان کو پٹخ دیا گیا زمین پر. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. اور جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے، سیدنا ہود جہاں مبعوث ہوئے تھے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک ٹھنڈی ہوا کہ جو بے قابو ہو گئی تھی، بالکل تند ٹھنڈی ہوا جو قابو سے باہر نکل گئی. سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. ہم نے ان کو مسلط کر دیا تھا اس قوم پر، اس ہوا کو، برابر 7 رات اور 8 دن لگاتار. یعنی وہ ان پر جو ہے وہ 8 دن اور 7 راتیں مستقل ہوا ان پر آتی رہی. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا. تو پھر تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ وہ پچھڑ گئے ہیں، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں کاٹ کے پڑے ہوتے ہیں زمین پر، اس طرح وہ پڑے. چونکہ وہ بہت لمبے تڑنگے لوگ تھے تو گویا تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بہت اپنے آپ میں اکڑتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے. تو کہا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو بالکل کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کیا تم ان میں کوئی بچا ہوا پاتے ہو، یعنی کوئی چیز پاتے ہو کہ ان میں سے کوئی باقی بچا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ. اور فرعون آیا اور جو اس سے پہلے تھے. والمؤتفکات بالخاطیہ. اور جو الٹ دی گئی بستیاں تھیں یعنی قوم لوط، بالخاطیہ انہوں نے بھی خطائیں کی، یعنی فرعون اور ان سے پہلے اور سیدنا لوط کی جو قوم تھی ان لوگوں نے بھی خطائیں کیں، کوتاہیاں کیں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کیں. فعصوا رسول ربہم. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی. اور کیا بات نہیں مانی، یعنی رسول آ کر سب سے بڑھ کر جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا. ہر رسول نے یہی کہا، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون.
اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو نہ انہوں نے اللہ کو مان کے دیا، نہ اللہ سے ڈرے اور نہ رسول کی بات مانی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ان کو پکڑا ایک سخت گرفت کے ذریعے، ایک سخت گرفت کے ذریعے، مضبوط ہاتھ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب پانی حد سے گزر گیا، پانی جو ہے وہ بالکل سیدنا نوح علیہ السلام کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ حد سے باہر نکل گیا، ابل پڑا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں اٹھا لیا ایک چھوٹی سی کشتی میں۔ ابھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ وحملناہ علی ذات الواح والدسر، ہم نے اٹھا لیا ان کو ایک تختے پر، تختے جس میں میخیں ٹھکی ہوئی تھیں، اور کہا کہ ہم نے تمہیں اٹھا لیا۔ ظاہری بات ہے اس وقت جو لوگ دنیا میں تھے اور آج بھی جو لوگ دنیا میں ہیں، وہ سارے کے سارے انہی معدود چند لوگوں کی نسل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح کے ساتھ کشتی میں بچا لیا تھا۔ اسی لیے اشارہ کر رہے ہیں ہم نے تمہیں بچا لیا، اٹھا لیا اس کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یادگار کے طور پہ باقی رکھیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور محفوظ کر لیں۔ یعنی ایک قصے کے طور پہ، ایک عبرت کے واقعے کے طور پر کہ کیسے معاملہ ہوا، ایک رسول آئے، انہوں نے 950 برس دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھاجوں می برسایا، زمین سے چشمے ابل دیے، اور پھر اہل ایمان کو اور سیدنا نوح کو ایک کشتی میں بچا لیا۔ تو یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پہ، عبرت کے طور پہ پیچھے چھوڑ دیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یعنی پہلے تذکرہ ہو رہا تھا وہ قیامت صغریٰ جو دنیا میں برپا ہوتی ہے رسولوں کے انکار پر، اب وہ جو قیامت کبریٰ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی بار، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، یعنی نفخہ اولا جس کو کہتے ہیں، جس سے الساعہ برپا ہو جائے گی، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور نفخۃ واحدہ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ بس ایک مرتبہ پھونکا جائے گا، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے کوئی بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ حکم دیں گے اور سیدنا اسرافیل جو ہیں وہ سور میں پھونک دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کیوں اتنے حزین رہتے ہیں؟ تو کہا کیف انعم، میں کیسے نعمتوں میں رہ سکتا ہوں، میں کیسے مزے کر سکتا ہوں، جبکہ جو اسرافیل ہے وہ ہاتھ میں سور لیے سر نوڑائے انتظار میں ہے کب اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک دے۔ تو کہا کہ بس یک بارگی جو ہے وہ سور میں پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیے جائیں گے اور بالکل جیسے کوٹ کوٹ کے برابر کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ ہونے والی ہو کر رہے گی، وہ واقع ہونے والی جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن، اور وہ اس دن بالکل بھر بھرا پھسپھسا سا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر 8 فرشتے۔ عام طور پر 4 فرشتے اٹھائے ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ اس دن جو خاص معاملہ ہوگا تو 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن کہ جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز بالکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا آؤ آؤ اور پڑھو میرا اعمال نامہ، یعنی دائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے والے اور کیا ہی خوب ہیں، کیا ہی خوش بخت ہیں داہنے والے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سمبولیکلی جیسے ہم ان کی یاد قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یوجبہ التیمن، ان کو تیمن پسند تھا، یمن پسند تھا، داہنے ہاتھ سے کام کرنا پسند تھا۔
فی ترجلہ، آپ جو کنگھی کرتے تھے تو اس میں بھی داہنی طرف سے آغاز کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جوتا پہننے میں تنعلہ، جوتا پہننے میں بھی دائیں کا اہتمام کرتے تھے، وطہورہ، اور جب بھی کوئی جو ہے غسل کرتے یا وضو کرتے تو اس میں بھی پہلے دائیں اعضاء جو ہے وہ دھوتے، وفی شأنہ کلہ، اور ہر معاملے میں، ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کام میں دائیں ہاتھ سے آغاز کرتے اور دائیں سے آپ یہ معاملہ کرتے، تاکہ اس کی یاد دہانی قائم رہے، دنیا میں ہم دائیں ہاتھ سے کام کریں اور دائیں طرف سے اعمال کریں تاکہ آخرت میں اصحاب الیمین میں قرار پائیں۔ تو جس کا اعمال نامہ اچھا ہوگا، جس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا، وہ دوسروں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا نتیجہ کتنا اچھا آیا ہے۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، اور یہ اچھا نتیجہ کیوں آیا ہے کہ مجھے یہ گمان تھا، گمان غالب تھا کہ مجھے یہ حساب مل کے رہے گا، میں اپنے حساب سے دو چار ہو کر رہوں گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ شخص دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایسے باغات میں جو بہت بلند ہوں گے، قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے، اس کے گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو رشتہ پشتہ، بغیر کسی جو ہے وہ کدورت کے، ان اعمال کے سبب جو تم گزرے دنوں میں کرتے رہے ہو، یعنی تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس بدقسمت کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، یعنی رزلٹ ہی آؤٹ نہ ہوتا اور نتیجہ ہی نہ نکلتا، بس معاملہ ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے خبر نہیں تھی کہ میرا حساب ہوگا، یعنی میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ موت جو مجھے آئی تھی دنیا میں بس وہی میرا معاملہ چکا دیتی ہے، وہی فیصلہ کن ہو جاتی ہے، اس کے بعد مجھے فنا کر دیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال جو میں نے سینچ کے رکھا، بہت اہتمام سے جمع کیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے جاتا رہا میرا اقتدار، دنیا میں جو مجھے غلبہ حاصل تھا، جو عزت حاصل تھی، وہ سب جاتی رہی۔ خذوہ فغلوا، اس کے بارے میں کہا جائے گا پکڑو اس کو اور پھر اس کو توق ڈالو، زنجیروں میں اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوا، اور پھر اس کو آگ میں جو ہے وہ پھینک دو، آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اور پھر اس کو جکڑ دو ایک ایسی زنجیر سے کہ جو 70 ہاتھ ہے یا 70 گز بڑی ہے، اس سے اس کو جکڑ دو۔ اب یہ اس کا انجام کیوں ہو رہا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ اللہ جو بہت عظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کو دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا، دوسروں کو بھی نہیں ابھارتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو یہاں آج کے دن اس کے لیے نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے مگر زخموں کی دھون، لا یأکلہ الا الخاطئون، اور یہ نہیں کھائیں گے مگر وہی جو خطا کار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس ہرگز نہیں، جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو کہ یہ قرآن حق نہیں ہے یا یہ جنات کا کلام ہے یا مرنے کے بعد جی اٹھنا بہت مشکل ہے، تو کہا کہ ہرگز نہیں، تمہاری یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اقسم بما تبصرون، جو کچھ تم دیکھتے ہو میں اس کو بھی گواہ ٹھہراتا ہوں، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، یعنی جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے انفس و آفاق، وہ بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ ہے اور آخرت ہے اور حساب کتاب ہوگا۔ وما لا تبصرون، اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے، جو کچھ تم نہیں دیکھتے وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جنت ہے، جہنم ہے، اور وہ جنات کا عالم بھی ہے، غیر مرئی مخلوقات کا عالم بھی ہے، وہ بھی گواہ ہیں، ان کا آگے تذکرہ سورہ جن میں آ جائے گا۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے یہ بہت باعزت پیامبر کا کلام ہے، اس کا تلقین کرتا ہے، کلام اللہ کا ہے لیکن اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟ سیدنا جبریل علیہ السلام۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین،
یہ اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود سے بنا لائے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اس کے اندر شیاطین کی آمیزش ہو گئی ہے. کہا کہ اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا کر لے آتے، خود سے کوئی بات گھڑتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو قوت سے پکڑتے، ہم ان کو قوی بازو سے پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی رگے گردن کو کاٹ دیتے. یعنی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا پہرا دیتے ہیں. یعنی پھر وہ ظاہری بات ہے اول تو کرتا ہی نہیں ایسی کوئی حرکت، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. کہا کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہو تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ اس قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خیالات، اپنی خواہشات کی آمیزش ہے. کہا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے سچے رسولوں کے ساتھ کرتے ہیں. جو جھوٹے لپاٹیے جو مرضی بکواس کرتے رہے، جو مرضی ہانکتے رہے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ جو ہیں جس طرح غلام احمد قادیانی وغیرہ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، اگر غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہوتا ہے تو کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مار دیتا، اس کی گردن کاٹ دیتا. نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں. جو فراڈی ہیں، جو جھوٹے ہیں، وہ جو مرضی ہانکتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو مجھ سے بچا لے، جو رکاوٹ ڈال سکے، جو روک سکے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جو معاملہ ہے، جو انکار ہے ان کا، یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اے کاش میں رسول کے ساتھ جو ہے وہ رستہ بنا لیتا، اے کاش میں جو ہوں فلاں کو دوست نہ بناتا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا ختم ہوگی، وہ جو حاقہ جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے اور حق، بالکل حق اور یقینی بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو بہت عظمت والا ہے. سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، کہا کہ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسے عذاب کو جو واقع ہونے والا ہے. یعنی یہ وہی مضمون ہے جو بار بار آ رہا ہے کہ وہ استہزاء سے اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی کب عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب. کہا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو کافروں سے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، جو ذی المعارج ہے، جو درجوں والا ہے، مدارج والا ہے، مرتبوں والا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ابھی تو مہلت ہے تمہارے پاس، بجائے اس کے کہ مذاق اڑاؤ، جلدی مچاؤ، کوشش کرو کہ ایمان لے آؤ تاکہ بچ جاؤ. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین بھی اس کی طرف ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اب یہ ظاہری بات ہے متشابہات میں سے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے یا آخرت کا جو ایک دن ہے وہ کہا کہ 50,000 برس کا ہے تمہاری گنتی کے مطابق. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبر جمیل، خوبصورت صبر. ایک صبر ہوتا ہے جو جھلا کے کیا جائے، جو ترکی بترکی جواب دے کے کیا جائے، اور ایک صبر جمیل ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ، جس کو ہجر جمیل آگے کہا گیا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس آخرت کو یا دنیا کے عذاب کو بہت دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. یعنی چونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں، نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو چیزیں بہت دور نظر آتی ہیں، ہم بہت بلند ہیں، بہت اونچائی سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. جس طرح پیچھے کہا گیا نا کہ ہماری جو تقویم ہے وہ تو کہیں کہا کہ 1,000 برس کی ہے، یہاں کہا کہ وہ 50,000 برس کا ایک دن ہے. تو کہا تم بہت چھوٹے چیزوں میں سوچتے ہو کہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے نزدیک تو بالکل وہ آن لگی ہے، وہ جو قیامت ہے اور دنیا خاتمہ ہے وہ بہت قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور جس آخرت کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس دن حال کیا ہوگا؟ وہ دن کہ جس دن آسمان ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح
اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے رنگی ہوئی. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اور کوئی گرم جوش دوست کسی دوسرے کی بابت کچھ نہیں پوچھے گا، کسی کی پوچھ پریت نہیں ہوگی، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت پریشانی میں ہو، دقت میں ہو، اس کا گرم جوش دوست جو ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ اس پر کیا بپتا پڑ رہی ہے، اس وجہ سے وہ مدد نہ کر سکے. کہا کہ نہیں، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن حالت ایسی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی جو ہے کوئی باس پوس نہیں کرے گا. یود المجرم، اس دن جو مجرم ہے، جو رسولوں کا انکار کرتا ہے، جو کفر و شرک کرتا ہے، وہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ اگر وہ اس دن کے عذاب کے لیے فدیے میں دے دے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے کس چیز کو؟ ببنی، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد جس کی وجہ سے دنیا میں اس نے سرکشی کی، وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس کنبے کو جو اس کی پناہ گاہ رہا ہے، جو اس کو پناہ دیتا رہا ہے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی زمین میں ہے اس سب کو فدیے میں دے دے، ثم ینجیہ، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے. یعنی ایک خاص طرح کی خود غرضی ہے جو آخرت میں سامنے آئے گی. کہا کلا، ہرگز نہیں، وہاں کوئی بیع نہیں ہوگی، وہاں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، وہاں کوئی کسی اور کا بدلہ نہیں بنے گا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے آخر میں، ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. تو کہا کہ وہ جو خود غرضی آخرت میں ظاہر ہونی ہے نا، تو اس خود غرضی کا کچھ پہلو دنیا میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ غرض آخرت کی ہونی چاہیے. یعنی اتنی خود غرضی ہم سب میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہماری آخرت جو ہے اس کو خراب نہ کر سکے. یعنی کوئی بھی محبت ہمارے آڑے نہ آئے کہ وہ ہمیں آخرت سے بچلا دے، ہمیں اس سے ہٹا دے. انہا لظا، کہا کہ وہ جو آگ ہے جہنم کی، وہ تپتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو ادھیڑ دینے والی ہے چمڑی کو، کھال کو. تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارتی ہے اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑی اور اعراض کیا. وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا، خرچ نہیں کیا اور سینچ کے رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جی کا کچا پیدا کیا گیا. یہ انسان کے اندر کچھ خلقی کمزوریاں ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو کہا کہ وہ تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے، مال کامیابی ملتی ہے، تو اس کو روک کے رکھنے لگتا ہے، بے توفیقہ ہو جاتا ہے. الا المصلین، اس طرز عمل سے بچنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے. یعنی نفسیاتی طور پر کون سا آدمی نارمل ہو سکتا ہے، کون سا آدمی سٹیبل رہتا ہے کہ سخت حالات اس کو جو ہے وہ اللہ سے جو ہے شکایت پر آمادہ نہ کریں، اور اچھے حالات اس کو اطراحٹ کا اور فخر کا شکار نہ کریں. وہ وہی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ بالکل صحیح اوقات میں آ جاتا ہے اور بالکل اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے. یہ مسلین کون ہے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک بس کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یا رمضان میں پڑھ لی اس کے بعد نہیں پڑھی، یا کچھ دن خاص کر لیے، شب برات ہے اور شب قدر ہے اور شب معراج ہے، کچھ دن سیلیبریٹ کر لیے، اس میں خوب عبادت کر لی، نفلیں پڑھ لی، اس کے بعد چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں مداومت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو، تھوڑا کرے لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کرے. والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ اسی طرح کے آگے اوصاف آ رہے ہیں جو پیچھے ہم سورہ مومنون کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک متعین حق ہے، للسائل والمحروم، اس کے لیے جو مانگتا ہے اور اس کے لیے کہ جو ہارا ہوا ہے، جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جو محروم ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے کوئی بھی بے خوف اور مامون نہیں ہو سکتا. والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جو اپنی اس جنسی جذبے کی تسکین کرتا ہے
اپنی بیویوں کے ذریعے یا ملک یمین کے ذریعے تو پھر اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب غلام جو ہے لونڈی اور غلاموں کا ادارہ قائم تھا تو اس زمانے میں لونڈیوں سے تمتع جو ہے اس کی بھی اجازت تھی, لیکن اس وقت دنیا میں ایسا کوئی ادارہ پایا نہیں جاتا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے مسلم کی شرح میں کہ اب چونکہ پریزنرز آف وار کا ایک پورا ہمارے پاس جو ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے کس طریقے سے ایکسچینج ہوگا, تو اب ظاہری بات ہے یہ کام نہیں کیا جائے گا, چونکہ لونڈی اور غلام بنانا یہ کوئی اسلام کا آئیڈیل نہیں تھا, نہ اسلام نے آ کے اس ادارے کو قائم کیا تھا, یہ ایک ارینجمنٹ تھی جو پرانی چلی آ رہی تھی. اسلام نے آ کے اس کو ڈسکریج کیا, بلکہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو کہا کہ جو اپنی تسکین ان ذریعوں سے کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, ہاں جو اس سے ورے جائے اپنی جنسی تسکین کے لیے اس کے علاوہ کوئی راہ تلاش کرے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. جائز ذریعے سے, نکاح کے ذریعے سے اپنی اس جذبے کی تسکین کرنا, اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں, رعایت کرتے ہیں. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں امانت اور عہد پورے دین کو انکمپاس کرتا ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے, جو شریعت ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ کی امانت ہے, اور ہم اللہ سے عہد عرض کر کے آئے ہیں. ہر نماز میں بھی جو ہے وہ اللہ سے عہد کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیاں پوری طرح صحیح طرح ادا کرتے ہیں, اس پہ قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے خبردار رہتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, یہی وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے اور بہت عزت کے ساتھ وہاں رہیں گے. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ مومنون میں بھی کہ جنتیوں کے اوصاف یا فلاح پانے والے لوگوں کا تذکرہ تھا, اول و آخر نماز تھی. یہاں بھی اول و آخر نماز ہے. آغاز ہوا تھا کہ نماز میں مداومت کرتے ہیں, اختتام ہو رہا ہے اپنی نمازوں کا پہرا دیتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. فما للذین کفروا قبلک مہطعین, تو کیا ہوا ہے ان کافروں کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, گویا آپ پر پل پڑیں گے. عن الیمین وعن الشمال عزین, غول در غول آپ کی طرف دائیں بائیں سے چڑھے آ رہے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا, کیا ان میں سے ہر ایک یہ حرص رکھتا ہے کہ اس کو نعمت والے باغات میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. یعنی یہ وہی لوگ ہیں نا کہ ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس دنیا میں بھی جو ہے وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہیں, دنیا میں بھی چودھری ہیں, دنیا میں بھی مالدار ہیں, تو اگر آخرت ہوئی تو وہاں پر بھی ہمیں جنت مل جائے گی. تو جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ نجم میں کہ ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ تمنا کرے؟ تو کہا کہ تمنا سے کچھ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ ان یدخل جنت نعیم کلا, ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے ان کو بنایا ہے وہاں سے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں, یعنی اپنے نشأت اولا کو جانتے ہیں, معلوم ہے کہ پانی کی بوند سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین, اور ہرگز نہیں, میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے رب کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان کو بدل کے ان سے بہتر لے آئیں, اور یہ ہمارے قابو سے نکلنے والے نہیں ہیں. ان سے بہتر لے آئیں کا مطلب یہ ہے, ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کو مارنے کے بعد دوبارہ ہم ان کو پیدا کر دیں, اس سے بہتر فارم میں پیدا کر دیں, اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ان کو بدل دیں, ان کو دفع کر دیں اور کسی اور قوم کو لے آئیں, اس کو جو ہے اپنی جو ہے شہادت الناس کا منصب دے دیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا, تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے, یہ سخن گستری کرتے رہیں, باتیں بناتے رہیں اور مسخری کرتے رہیں, کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اس دن سے جس کا ان کو ڈراوا سنایا جا رہا ہے, جس کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, وہ دن کہ جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے. کانہم الی نصب یوفضون, جیسے وہ نشانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں, یعنی جس طرح ان کے بت ہوتے تھے, بتوں کی طرف جو ہے لپکتے تھے ان کی پوجا کے لیے, یا جیسے جب کوئی جو ہے دوڑ لگائی جاتی ہے تو کوئی چیز مقرر کر لی جاتی ہے, نشان, تو کہا کہ ایسے آئیں گے جیسے ایک متعین نشان کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. خاشعۃ ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. آج ان کی آنکھیں تکبر سے جو ہے وہ پیغمبر کو گھور رہی ہیں, پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ گھورتے ہیں, آپ کو پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دن ان کی نگاہیں پست ہوں گی. ترہقہم ذلہ, ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت اور مسکنت.
ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اب اس کو دیکھ لو جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے. افسحر ھذا، یہ جو جہنم تمہارے سامنے ہے یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی ایلوژن ہے، یا واقعی تم اس کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے؟ سورۃ النوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. یہ سورہ نوح ہے اور تقریباً ساری کی ساری سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر آ جائے ایک دردناک عذاب. یعنی ایک عذاب تو آخرت میں آئے گا اور ایک عذاب رسول کے انکار پر دنیا میں آ جائے گا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف ایک کھلا ڈراوا سنانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی بندگی اور تقوی یہ خود جامع الفاظ ہیں، لیکن جب یہ ساتھ ساتھ آئیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو سارے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اور ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ نے منع کیا، یہ گویا تقوی ہے. واطیعون، اور یہ دونوں کام کس نمونے پر کرنے ہیں، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے اور تقوی کے مظاہر کیا ہیں، وہ میں تمہیں بتاؤں گا، وہ میری اطاعت کے ذریعے تم پر کھلیں گے. اگر تم یہ کر لو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب تک جو تم شرک کرتے رہے ہو اللہ معاف کر دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ڈھیل دے دے گا، مؤخر کر دے گا ایک مقرر مدت تک. یعنی رسولوں کی بات اگر مان بھی لی جائے تب بھی خلود تو کسی کو نہیں ملتا نا. کہا کہ پھر یہ ہے کہ دنیا کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے، اور پھر ٹھیک ہے تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی طبی عمر جو ہے وہ پوری کرے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور بہت اہم بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی متعین مدت آ جاتی ہے تو پھر اس کو مؤخر کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک فرد کی موت ہو، چاہے کسی قوم کے لیے عذاب ہو، چاہے اس دنیا کا خاتمہ ہو. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کو سمجھو. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اب وہ یہ دعوت دیتے رہے اور بہت عرصے تک یہ دعوت دیتے رہے. اس کے بعد گویا اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. اے سیدنا نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے اور میرے بلانے نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے جیسے میں ان کو دعوت دیتا وہ قریب آتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن ان کے نفور میں اضافہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب میں نے ان کو پکارا کہ اے اللہ تو ان کو بخش دے. یعنی اس میں محذوف کیا ہے، میں نے ان کو پکارا کہ بھائی یہ شرک کو چھوڑ دیں، اور تاکہ جب یہ شرک کو چھوڑ دیں تو اللہ بھی ان کو معاف کر دے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے منہ پر چادریں لپیٹ لیں. واصروا، اور اصرار کیا، ضد کی. واستکبروا استکبارا، اور تکبر کیا، بڑا تکبر. یعنی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، میرا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اور کفر و شرک پر جمے ہوئے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ہانکے پکارا، ڈنکے کی چوٹ پکارا. یعنی ہر نبی کی دعوت میں یہ دو فیز ہوتے ہیں. شروع میں بالکل انفرادی طور پہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتا، جس طرح اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھلے عام دعوت دیجیے. فاصدع بما تؤمر، کہ اب آپ جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو کھلے عام پکاریے. تو کہا کہ پھر میں نے ان کو ڈنکی کی چوٹ بھی پکارا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور پھر میں نے ان کو کھول کھول کر اعلانیہ بھی بیان کیا اور چپکے چپکے ہر ایک سے ملاقات کر کے سرگوشی میں بھی ان کو دعوت دی. فقلت استغفروا ربکم، اور میں نے ان سے کیا کہا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب کے جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توحید پر آ جاؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے تو وہ تم پر اپنی رحمت کے ڈونگرے برسائے گا، چھاجوں میہ برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں اور اولاد میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے کر دے گا باغات اور تمہارے لیے جاری کر دے گا نہریں. یعنی وہ جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے بت ہیں اور ان میں سے فلاں بت جو ہے بارش برساتا ہے، فلاں بت جو ہے وہ کھیتی اگاتا ہے، فلاں بت جو ہے وہ اولاد دیتا ہے. اگر ان سب کو یکسر ہم، یعنی اسے کہتے ہیں نا ایک سٹروک میں ہم ان سب کو ریجیکٹ کر دیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بہت نوازے گا، بہت دے گا.
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی وقار اور عظمت اور جلال کی امید نہیں رکھتے؟ یعنی تم نے اللہ کے بارے میں تصور کیا قائم کیا؟ ہم پیچھے پڑھا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا اندازہ نہیں ٹھہرایا جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک عام آدمی بھی، یعنی ایک عام مالک بھی اپنے نوکر، اپنے غلام، اگر وہ سرکشی کرتا ہے، وہ ضد کرتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ اس کو سزا دیتا ہے؟ تم اپنے اللہ کے بارے میں کسی جلال کی جو ہے اس سے ڈر نہیں لگتا تمہیں کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، اس نے تمہیں ساری صلاحیتیں دی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس نے دیا ہے، پھر تم نمک حرامی کرتے ہو، پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ جو ہم آگے پڑھے نا کہ ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا، مختلف مراحل سے گزار کے بنایا۔ ایک تمہارے مرحلے وہ تھے جو مٹی میں جو ہے وہ پورے ہوئے، اور ایک وہ مرحلے تھے جو پانی کی بوند سے لے کے ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے رکھ دیا چاند کو کہ اس میں اجالا ہے، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھ دیا کہ اس میں وہ چراغ کی طرح جلتا ہے، اس میں کمبشن کا عمل ہوتا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے ایک خاص طرح کا اگانا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا اور یہیں سے تمہیں ایک دفعہ نکال دے گا، یعنی یہیں سے تمہیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ رستوں پر آرام سے چل سکو۔ قال نوح ربی، اب سیدنا نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور پیروی کی ان لوگوں کی، اس شخص کی کہ جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی میری بات نہیں مانی، کس کی بات مانی؟ اپنے لیڈروں کی۔ کون سے لیڈر؟ جو ناشکرے ہیں، جن کے مال اور اولاد کے اضافے نے ان کو اللہ کا شکر گزار نہیں بنایا بلکہ اللہ کا سرکش بنا دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں، مکر کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ان لیڈروں نے کہا کہ دیکھو اپنے آلیہا کو مت چھوڑنا، اور نام لے کے کہا دیکھو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہر جو ہے نبی کے مخاطبین میں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا اپنی عصبیت پہ قائم رہنا، اپنے باپ دادا، اپنے پرکھوں کے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ اور ویسے بھی اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے نا کہ جتنے بھی لوگ تھے یہ اصل میں ان کے نیک لوگ تھے، صالحین تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شروع میں ان کی کچھ شبیہیں سی بنا لیں، پھر ان کی مورتیاں بنا لیں، شروع میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ان کو پوجنے لگے۔ اور یہ بات ویسے بھی ثابت ہے کہ اینسسٹر ورشپ جو ہے وہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ ان کے صالحین تھے جن کو انہوں نے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سوں کو بہکا دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ تو ان ظالموں میں اضافہ نہ کر مگر بھٹکنے میں۔ اب ظاہری بات ہے ان پر مہر ہو چکی ہے، اب ان کو اسی میں آگے بڑھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی گناہوں کی پاداش میں ان کو غرق کر دیا گیا۔ فادخلوا نارا، پھر وہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ 2 فیزز ہیں عذاب کے۔ پہلا فیز کیا ہے؟ دنیا کا عذاب، کہا کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے، رسولوں کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کر دیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آخرت میں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ وقال نوح ربی، اور سیدنا نوح نے فریاد کی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب تو زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی جیتا نہ چھوڑنا۔ ظاہر بات ہے کب انہوں نے دعا کی ہے؟ یہ اس وقت دعا کی ہے جب ان کو بتا دیا کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ یہ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہاری قوم میں سے اب ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے۔ تو اب اس موقع پہ انہوں نے فریاد کی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑے رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنیں گے بھی نہیں مگر انتہائی فاسق و فاجر اور ناشکروں کو، ان کی اولادیں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ رب اغفر لی ولوالدی،
اے رب تو بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی. سب سے پہلا انسان کا مسئلہ اپنا ہے، قو انفسکم، اور اس کے بعد گھر والے ہیں تو کہا کہ اس کے بعد والدین کو، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ان کو جو میرے گھر میں داخل ہوں اس حال میں کہ وہ ایماندار ہوں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ تو ظالموں میں اضافہ نہ کر، ان کو بڑھا نہ مگر تباہی میں بربادی. اب یہ چونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں جو اللہ نے مبعوث کیے، تو اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں. گمان ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ہو سکتا ہے مشرک ہوں، لیکن چونکہ کوئی رسول نہیں آئے تھے اور لوگ اندھیرے میں تھے اور غلط فہمی میں تھے، اس وجہ سے گویا جواز نکلتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ مشرک بھی دنیا سے گئے، ان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی بھی بخشش کر دے. سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا کہ بے شک جب اس قرآن کو سنا جنوں کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، فقالو تو وہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن جو بہت خوبصورت ہے، جو بہت پیکیولر ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ احقاف میں بھی کہ وہاں پر بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری. اور اس صورت کے آغاز سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس وقت آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جن آپ کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو کہا کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے پہلا تاثر ان کا یہ تھا کہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے، یعنی اپنے ظاہر میں، اپنے لفظوں میں بہت خوبصورت کلام ہے، اور اس کی جو کنٹینٹ ہے، اس کی معنویت ہے، اس کا کیا حال ہے، یہدی الی الرشد، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رشد کی راہ دکھاتا ہے. اب یہ اس کی معنویت کا بیان ہے، سننے میں بہت خوبصورت اور اپنے معنی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ، بہت برتر. فآمنا بھی، تو ہم نے دیر نہیں لگائی، ہم فوری طور پر اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور بے شک ہمارا جو رب ہے وہ بہت بلند ہے اور بڑی شان والا ہے، اس نے کسی کو نہ بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے اندر کا جو بے وقوف تھا وہ اللہ تعالیٰ پر حق سے ہٹی ہوئی باتیں کرتا تھا، یعنی ہمارا لیڈر، اور اس سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے جو ان سب کا جو ہے بڑا ہے ظاہر ہے جنات کا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم اپنی سادہ لوحی میں یہ گمان کرتے تھے کہ کوئی جن یا کوئی انسان اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے، جھوٹ ویسے ہی بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے، کجا یہ کہ اللہ کی طرف جھوٹ بولا جائے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا یا بیٹی بنایا ہے، تو ہم تو سادہ لوحی میں مارے گئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے جو پناہ طلب کیا کرتے تھے جنات میں سے کچھ لوگوں کی، تو پھر انہوں نے ان کے سر چڑھنے میں، ان کی سرکشی میں اضافہ کیا. یہ کیا معاملہ تھا کہ یہ چونکہ جنات کے بارے میں تصور تھا کہ یہ بھی تصرف کر سکتے ہیں کائنات میں، اور ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو وہاں پر گورن کرتا ہے، تو جب کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں کے جن سے پناہ طلب کرتے تھے. تو کہا کہ یہ جب پناہ طلب کرتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک تو وہ جو جنات تھے وہ اور چوڑے ہو جاتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ جب ہمیں پوجنے والے لوگ ہیں تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس طریقے سے جنوں سے استمداد کرنے سے ان کی سرکشی میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، ان کی گمراہی میں بھی جو پناہ طلب کرتے تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک وہ ان کو بھی یہ گمان تھا جیسے تمہیں گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اللہ یبعث اللہ احدا کا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کسی نبی کو مبعوث نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ کسی کو دوبارہ مرنے کے بعد جی نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور کہا کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا چوکیداروں سے، جو بہت سخت چوکیدار تھے، اور انگاروں سے. پہلے ہم اوپر تک جو ہے وہ تیریا کرتے تھے، اوپر بھی چلے جایا کرتے تھے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سخت پہرے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے ہم مورچوں میں بیٹھتے تھے گھات لگا کر سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب ہم اگر کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم پاتے ہیں ایک انگارے کو کہ وہ ہمارے پیچھے آتا ہے، ہم پہ داغ دیا جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں معلوم نہیں ہے، اشد ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، اور ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ جو زمین میں ہیں ان کے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے بارے میں کسی ہدایت کا فیصلہ کیا؟ یعنی ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اس طرح کے پہرے یا تو اس وقت آتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے والے ہوتے تھے، چونکہ ظاہر بات ہے وہ عذاب کی خبر بھی لیک نہیں ہونی چاہیے، یا اس وقت آتے تھے جب وحی نازل ہوتی تھی. تو کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ یا تو کوئی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے یا ان پر کوئی وحی اتر رہی ہے تازہ. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں نیک بھی ہیں اور طرح کے لوگ بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہماری راہیں الگ الگ ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اللہ کو تھکا سکتے ہیں بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات سنی، الہدا قرآن سنا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اس کو نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوتا ہے نہ کسی زیادتی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں کچھ فرما بردار بھی ہیں اور بعضے ایسے ہیں کہ جو بے انصاف ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لے آیا، جس نے فرما برداری اختیار کر لی، تو اس نے جو ہے وہ خیر کی راہ پا لی، اس نے صحیح طرح گمان کر لیا اور صحیح طرح سوجھ گئی اس کو خیر کی راہ، ہدایت کی راہ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بے انصاف ہیں، گناہگار ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اب ایک دم التفات ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ اگر یہ لوگ بھی سیدھی راہ پہ چلیں تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے، خوب سیراب کریں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ نوازنا، یہ سیراب کرنا، یہ بھی ان کی جانچ کے لیے ہے، ان کی آزمائش کے لیے ہے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کی یاد سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دیں گے اونچے عذاب میں، چڑھتے ہوئے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ساری تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. ویسے تو پوری زمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی. ایک تو ویسے یہ کہ کہیں پر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، لیکن کہا کہ جو مسجدیں ہیں ان میں تو خاص طور پہ. اور اس میں اصل میں جو تعریض ہے وہ مشرکین کی طرف ہے کہ جو سب سے بڑی مسجد ہے بیت اللہ، اس کو انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب بھی ہمارے بندے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں یا ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ قریب ہے کہ ان پر پل پڑیں، ہر طرف سے ان پر چڑھ کے آ جاتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، اے نبی کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میں تمہارے بارے میں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور ساتھ گویا کیا ہے نہ کسی فائدے کا. ولا رشدا، اور نہ کسی ہدایت کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی گمراہی کا، یعنی دونوں پیئرز ہیں، یعنی نہ کسی نقصان کا اندیشہ رکھتا ہوں نہ فائدے کا، نہ کسی گمراہی کا نہ ہدایت کا، میں تو بس دعوت دے سکتا ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور میں اس کے سوا کوئی ملجا اور کوئی جائے پناہ نہیں پاتا. یعنی تم مجھ سے بار بار یہ کہتے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگوں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کہا کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے کہ میں نے اگر شرک کیا یا تمہارے کہنے پر اس قرآن کی دعوت کو ڈائلیوٹ کیا تو مجھے اللہ کا عذاب آ جائے گا مجھ پر. اللہ بلاغا من اللہ و رسالاتی، میرے ذمے کیا ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ کی رسالت، اس کی ہدایت تم تک پہنچانی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ابدا، اور وہیں پر اس کو رہنا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کی ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہے چاہے وہ قیامت ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد تھوڑی ہے. وہ بار بار کہتے تھے ہماری چوپال بڑی ہے، ہماری قوت زیادہ ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تمہیں ڈراوا سنایا جاتا ہے وہ قریب آ لگی ہے یا ابھی
جو ہے میرا رب تمہارے لیے اور کچھ مہلت دراز کرے گا، تمہیں کچھ اور جو ہے مدت دے دے گا؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارا جو ہے وہ ڈول لبریز ہو گیا ہے یا ابھی وقت ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے جو بھید جاننے والا ہے، وہی ہے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اپنے غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے۔ ظاہری بات ہے کل غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں رسولوں پہ کھولتے ہیں، ان کو جنت اور جہنم کے مشاہدے کراتے ہیں، تو کہا کہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے ان رسولوں پہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں جن کو وہ پیغمبر بناتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے، اس کے گرد و پیش میں چوکیدار، نگران۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں ہر دو لحاظ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی معاذ اللہ ڈنڈی تو نہیں مار رہا، وہ اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، تو کہا کہ جس کو ہم رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں اس پہ اوپر ہم پہرے لگاتے ہیں۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز اپنے ہاں گن گن کے رکھی ہوئی ہے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ تو یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، کم کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کریں مگر تھوڑا وقت، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات قیام کیا کیجیے، یا اس میں کچھ کمی کر دیں یا اس میں کچھ اضافہ کر دیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو پڑھا کیجیے ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہم نے عائد کی ہے اللہ کے دین پہنچانے کی، وہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ جب تک اللہ سے آپ کا ایک زندہ تعلق قائم نہیں ہوگا آپ یہ کام کر نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں، رات کو قیام کیا کیجیے اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کی رات کی نماز کی بابت، تو آپ نے کہا کہ لا تسأل عن طولہن وحسنہن، مت پوچھو ہی مت کہ اس کی طوالت کتنی ہوتی تھی، اس کی خوبصورتی کیسی ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبحا، جب آپ کا گزر کسی ایسی آیت سے ہوتا تھا جس میں اللہ کی پاکی بیان کرنے کا تذکرہ ہوتا تھا، آپ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب کسی چیز کا ذکر ہوتا تھا، مانگے جانے والی چیز کا، تو آپ اللہ سے مانگنے لگتے تھے، اللہ کی رضا، اللہ کی جنت۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب کسی خوفناک چیز کا تذکرہ ہوتا تھا، جہنم کا، عذاب کا، تو اللہ کی عذاب سے پناہ طلب کرنے لگتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا۔ اور آپ خود دیکھیے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ابھی قرآن مجید کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے جو نازل ہوا ہے، چند صورتیں نازل ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آدھی رات اس سے زیادہ یا کچھ کم قیام کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لمبا قیام کریں، انہی آیات کو بار بار دہراتے رہیں اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ خاص طور پہ وہ بھاری بات کیا ہے؟ یا تو وہی حکم ہو سکتا ہے جو اگلی صورت میں آ رہا ہے، انذار عام کا حکم، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آپ سے کہا جائے گا کہ اب آپ اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت مفید ہے اور اس وقت بات بھی سیدھی نکلتی ہے، یعنی نفس کو کچلنے کے لیے، انسان اپنی جو جبلتیں ہیں ان کو کچلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اور وہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، دل سے بات نکلتی ہے اور بہت ٹھیک جو ہے بات انسان کی، یعنی دل اور زبان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت جگہوں پر ایسا ہی ہوا ہے، وہ جو وہاں پر پڑھایا جا رہا تھا قرآن مجید وہ بھی رات کو پڑھا جا رہا تھا، جس کا اثر جو ہے وہ جنات پر ہوا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو زندگی بدلی ہے وہ بھی اصلاً اسی سے بدلی ہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جو ہے وہ کعبے میں گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ اسلام ان کے دل میں راسخ ہو گیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے بڑا مشغلہ ہے، بڑا طویل وظیفہ ہے، یا یہ ہے کہ دن میں بھی آپ بہت تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی رات، دن میں تو آپ کا بہت مشغولیت ہے تو رات کو اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے
اور اسی کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ، اس کو تبتل کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہی تبتل ہوتا ہے جو رہبانیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب بڑھ جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہی ہے کہ بھئی اعتکاف کی عبادت دی گئی ہے یا قیام اللیل ہے، جو تبتل کا گویا بہت ہی عمدہ صورت ہے جو اللہ کے نبی نے دین نے ہمیں بتائی۔ رب المشرق والمغرب، اور اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، ویسے ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو اعتکاف کا معاملہ اب ہوتا ہے وہ اعتکاف زیادہ جیسے ایک میلے کی شکل ہوتی جا رہی ہے، اس میں اجتماعی معاملات بہت ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ظاہری بات ہے چونکہ ایک پروگرام ہوتا ہے، اصلاً یہ اس طرح کے پروگرام بھی اعتکاف کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اعتکاف اصلاً اللہ سے لو لگانے کا وقت ہوتا ہے، اور اعتکاف کوئی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے آپ تفسیریں پڑھیں یا اپنے علم کو کریں یا لیکچر سنیں۔ اعتکاف اللہ سے تعلق کے لیے ہوتا ہے، تو اسی لیے ذکر، نماز، دعا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو اصل میں اس تبتل کا حصہ ہیں، جو اعتکاف کا حصہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، وہ اللہ کون ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذه وکیلا، تو آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے، کارساز بنائیے، واصبر علی ما یقولون، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجیے، واہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کو نظر انداز کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے بہت خوبصورتی سے، ان سے اعراض کیجیے، جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا گزر کسی لغو پر ہوتا ہے تو بہت خوبصورتی سے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے اس میں غیرت کا انداز ہے، جس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ آپ سے کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ ان کو جواب نہ دیں، ہم نبڑ لیں گے ان کو، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ جو نعمتوں میں پڑنے کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ ان کو ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی مدت جو ہے ان کی رسی دراز کیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہم غافل نہیں ہیں، ان کے لیے ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں اور آگ کا الاؤ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھندے کی طرح پھنس جائے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، وہ دن کہ جس دن کپ کپانے لگے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے بھربھرے ٹیلے ہوتے ہیں، بالکل بھربھرے ٹیلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے رسول جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف اپنے رسول کو بھیجا تھا موسیٰ کو۔ اب یہ وہی بات ہے جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، یہاں بالکل کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ تم اسی آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو جس میں آل فرعون ڈالے گئے تھے، اور پھر جو نتیجہ آل فرعون کا ہوا ہے تمہارا نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا اگر تم نے ہمارے رسول کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فعصا فرعون الرسول، پوری جو اس داستان کو جو ہے شارٹ کرتے ہوئے کہا کہ پھر فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو پکڑا بہت سخت پکڑ، اٹھا کے ہم نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، یہ ہے بنیادی بات، تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو، تم کس بستے پر ہو، تم کیسے بچو گے اگر تم نے ہمارے نبی کا انکار کیا؟ یعنی فرعون جو ہے موسیٰ کے انکار پر وہ نہیں بچ سکا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر تم بچ جاؤ گے؟ تمہیں کون سی کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ تم بچ جاؤ گے یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا سخت دن ہوگا جس کی سختی ہم نے سورہ حج کے شروع میں پڑھی تھی کہ اس دن لوگ باولائے پھریں گے، اور عورتیں جو ہیں مائیں اپنی شیرخوار بچوں کو بھول جائیں گی اور اپنے حمل گرا دیں گی۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ السماء منفطر بہ، اس دن آسمان ان پر پھٹ پڑے گا، کان وعدہ مفعولا، اور یہ وعدہ ہے جو سچا ہے، ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں، جو چاہے اللہ سے جا ملے۔ ان ربک یعلم، اب یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں ایک بڑی آیت ہے، اور یہ پہلے جو سورہ مزمل ہے یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی مکے کے، اور یہ مدینہ میں نازل ہوا یہ حصہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں قریباً 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات،
اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے، آپ بھی قیام اللیل کرتے ہیں اور ساتھ صحابہ بھی کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا ہے رات اور دن کا۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ نے یہ بات جان لی کہ تم اس کا نباہ نہیں کر سکو گے، اس کو پورا نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے تم پر عنایت کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب رخصت دے دی تو کہا کہ جتنا میسر ہو، جتنا سہولت سے پڑھ سکو قرآن پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے کہ تم میں ایسے بھی ہیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے ایسے بھی ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، روزی روٹی کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فقرؤوا ما تیسر من، تو اب جو میسر ہو، جو سہولت سے پڑھ سکو پڑھ لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، بہت خوبصورت قرض۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے بھلے کے لیے، اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہتر بھی ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ کی جناب میں استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ سورہ مدثر ہے، اس کے شروع میں وہ ایک حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب پہلی وحی کے بعد فترت کا زمانہ آیا اور پھر آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے ہرا کے پاس سے، تو وہاں آپ کو آواز آئی، آپ کو پکارا گیا، لیکن آپ نے ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے آسمان میں دیکھا تو سیدنا جبرائیل تھے اپنی پوری اصلی شکل میں۔ آپ کو شدید لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر آپ جو ہے گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ دثرونی وصبوا علی مان، اور مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور مجھ پہ پانی ڈالو، مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ویسے بھی عربوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ آدمی جس حالت میں ہوتا ہے فزیکلی، اس کی مناسبت سے اس کو پکارنا۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ کو آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ چھوٹی بلی ان کے گود میں تھی، تو اس سے پکارا آپ نے، کہا یا ابا ہرہ یا ابا ہریرہ، تو پھر یہی لقب ان کا قرار پایا۔ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ میں ایک دفعہ کچھ کھٹپٹ ہو گئی، تو آپ گھر گئے تو پوچھا کہ کہاں ہے علی، تو کہا کہ کچھ ناراضگی ہو گئی اور مسجد میں چلے گئے، کہیں چلے گئے ہیں۔ تو کسی کو آپ نے دوڑوایا تو پتا لگا کہ مسجد میں جا کے لیٹ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس چادر ہوتی تھی ہٹی ہوئی ہے، اور ان کی جو ہے پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور جیسے محبت سے، التفات سے، لاڈ سے آپ ان کی اس مٹی کو جھاڑنے لگے اور کہا کم یا باتراب، کم یا باتراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو وہاں سے سیدنا علی کا لقب جو ہے وہ بو تراب جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو جس حالت میں انسان ہو، اس حالت کی نسبت سے اس کو پکارنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے بہت محبت کے انداز میں پکارا گیا، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور خبردار کیجیے۔ آپ کو انذار کرنا ہے۔ رسولوں کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ قومیں جب رسول بھیجے جاتے ہیں، قومیں انتہائی گمراہی اور شرک کا شکار ہوتی ہیں، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو خبردار کرنا، جھنجھوڑنا۔ اسی لیے ہم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان سب کا انداز جھنجھوڑنے کا ہی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ، القارعہ ملقارعہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کی منادی کیجیے۔ یعنی ہر طرف شرک ہو رہا ہے، ہر طرف جو ہے لات منات عزا، اس کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایسے جو ہے حالات میں آپ اپنے ایک رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنے جو ہے فزیکل جو کپڑے ہیں ان کو بھی پاک رکھیے، اور یہ محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دامن دل کو پاک رکھیے ہر طرح کی نجاست سے، شرک سے، کفر سے۔ وَالرُّجْسَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی گندگی سے دور رہیے، چاہے فزیکل گندگی ہے، چاہے شرک اور کفر کی آلائش ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس کا ایک ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ احسان مت کیجئے کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے، کہ آپ کو زیادہ ملے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو ایفرٹ ہے، اپنی جو محنت ہے، اس کو زیادہ سمجھ کے منقطع مت کر دیں۔ یہ مت خیال کر دیں کہ بہت دعوت دے دی اور دعوت دینا چھوڑ دیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
تو جب وہ بجے گا، سور میں پھونکا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن جو ہے وہ بہت سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ آسان دن نہیں ہوگا، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اب ایک کردار کا تذکرہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے، لیکن بعد جو پوری لیڈرشپ تھی مشرکین کی اس پر یہ سارے اوصاف جو ہے پورے اترتے ہیں۔ ذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ آج اس کے ساتھ بڑا لاؤ لشکر ہے، بڑے خدم و حشم ہے، بڑا مال ہے، لیکن جب دنیا میں آیا تو اکیلا آیا تھا نا۔ جعلت لہ مالا ممدودا، اور ہم نے اس کو بہت کھلا مال عطا کیا، ڈھیروں مال عطا کیا، میں نے اس کو ڈھیروں مال عطا کیا۔ وبنین شہودا، اور بیٹے کہ جو بالکل حاضر باش ہیں۔ کچھ بیٹے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں لیکن فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتے، کہا کہ نہیں بیٹے ہیں اور حاضر باش ہیں۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے خوب راہ ہموار کی، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے۔ ثم یطمع ان ازید کلا، اور پھر اس سب کے بعد وہ یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو اور بھی دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور دیا جائے گا کفر و شرک کے باوجود، اور آخرت اگر ہوگی تو وہاں بھی نوازا جائے گا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیات کا سخت مخالف تھا۔ سأرہقہ صعودا، میں اس کو چڑھاؤں گا ایک چڑھائی، جہنم کی گھاٹی پہ میں اس کو چڑھواؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور بات بنائی۔ فقتل کیف قدر، تو مارا جائے کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسی بات بنائی، کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا خاص انداز سے۔ ثم عبس و بصر، اور پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر اس نے تکبر کیا اور پیٹھ موڑی۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور پھر اس نے گویا نتیجہ یہ نکالا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک چلتا ہوا جادو، پرانا جادو ہے، پرانے لوگوں سے چلا آ رہا ہے، وہی ہے۔ کیونکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ چونکہ وہ لیڈر بھی بہت بڑا تھا، ادیب تھا، فصیح تھا، تو اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرو۔ وہاں اللہ کے نبی نے ان کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا تو بہت سخت متاثر ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا بھی کہ یہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حالت میں، اس وقت لگتا ہے کہ اس پہ اثر ہو گیا۔ تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا یہ شعر ہے؟ کہا کہ نہیں شعر نہیں ہے۔ کیا کہانت ہے؟ کہا کہانت نہیں ہے۔ اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ تم میں سے مجھ سے بڑھ کر عرب کی جو شاعری ہے اس سے کوئی واقف نہیں ہے، ہر صنف سے میں واقف ہوں، حجر سے، قصیدے سے، غزل سے، اور جو جنات کا کلام ہوتا ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں ان فیہ حلاوہ، اس میں بہت حلاوت ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس میں بڑی تازگی ہے، بہت رونق ہے۔ اور کہا کہ مُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ، اس کے جو اونچے مقامات ہیں وہ تو بہت ہی ثمر آور ہیں، اس کے جو نیچے مقامات ہیں وہ بھی بہت زیادہ پروڈکٹیو ہیں۔ اور کہا کہ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، یہ ایسا کلام ہے کہ جو سب پہ غالب آتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور کہا کہ وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَن تَحْتَهُ، اور یہ اپنے نیچے کی ہر چیز کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں ولید بن مغیرہ نے کہا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کچھ تو سوچو، کچھ تو بات بناؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑو میں سوچتا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کچھ اور اس کو نہیں سوجا، اس نے کہا کہ بس یہ ایک جادو ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے جیسے جادو کی ہوتی۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کا کلام، سأصلیہ سقر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو عنقریب ڈالوں گا جہنم میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھو کہ وہ جہنم کیا ہے، آگ کیا ہے۔ لا تبکی ولا تذر، نہ تو طرز کھا کے باقی رکھے گی اور نہ ہی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ جو ہے وہ چمڑی ادھیڑ دے گی، چمڑی تک کو جو ہے وہ جلا دے گی، اس کو جھلسا دے گی۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا جو جہنم کے داروغہ ہیں مگر فرشتوں کو ہی جہنم کا داروغہ بنایا ہے۔ یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی، پھر کہتے ہیں کہ اس کے داروغے ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ داروغے رہ لیں گے جہنم میں تو ہم بھی رہ لیں گے، اس کو بھی مذاق کا موضوع بنا لیا۔ اور پھر جب کہا گیا کہ اتنی تعداد ہے اس کا بھی تمسخر کیا کہ 6 کو میں سنبھال لوں گا، 4 کو تم سنبھال لینا، یعنی اس طرح کا ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ جہنم کے داروغے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی جو گنتی بیان کی ہے وہ نہیں بیان کی مگر یہ کہ تاکہ فتنہ بن جائے کافروں کے لیے۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، ان کی کناہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہا کہ جو لوگ ان کے درپے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب،
تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے. یعنی اہل کتاب بھی جانتے تھے، ان کے لیے کتابوں میں بھی یہ باتیں تذکر آتی کہ فرشتے ہی وہاں پر داروغہ ہوں گے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ اہل ایمان کا ایمان اس سے بڑھ جائے. وَلَا يَرْتَابَ، یعنی جب وہ غیب پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے کہ چیزوں کو انڈوز کریں گے تو اللہ ان کو بڑھا دے گا ایمان میں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ دھوکے میں نہ پڑیں، شک میں نہ پڑیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اور اہل ایمان. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. والکافرون، اور کافر. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کو کیا غرض تھی اس مثال بیان کرنے کی، کہ جس طرح پہلے مچھر کی مثال دی اور مثالیں دیں اور یہ کہا کہ فرشتے معبود ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے. جو محکمات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، متشابہات پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، وہ گویا ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہیں فرشتوں پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے، نہیں جانتا تمہارے رب کے لشکروں کو مگر وہی. کتنے اس کے لشکر ہیں، کتنی طرح کے فرشتے ہیں، کس کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں ہے مگر ایک یاد دہانی لوگوں کے لیے. اب یہ جو 19 کا عدد ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو، جس طرح پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ بڑا ٹرکی موضوع ہوتا ہے. قرآن مجید سے سائنٹیفک فینومینا برآمد کرنے کی کوشش کرنا، یہ احتیاط سے کرنا چاہیے. اور چونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی آپ دیکھیں ریلیجن سائنس کی جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، یا قرآن اور سائنس کا ڈسکورس جب بھی آتا ہے، آپ کو صاف لگے گا کہ جیسے سائنس ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سائنس کے معیار پہ ثابت کیا جا سکے. یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ اگر احتیاط سے کام نہ کیا جائے تو لوگ پھنس جاتے ہیں. یعنی وہ چیز، یعنی سائنس کے بارے میں اب لوگ جانتے ہیں کہ سائنس ہوتی ہی وہ ہے جو فالسیفائیبل ہو، اور قرآن یا دین جن چیزوں کو بیان کرتا ہے وہ فالسیفائیبل ہے ہی نہیں. تو ایک ایسی چیز جس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ فالسیفائیبل ہے، جو فالسیفیکیشن کا شکار ہے، اس کو حکم بنا لینا قرآن مجید پہ. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، یہ فتنہ ہوا. رشاد خلیفہ ایک آدمی تھا امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ 19 کا عدد ہے، اور میں چونکہ وہ میتھمیٹیشین تھا تو پورے قرآن کو اس نے کہا کہ میں اس پہ ٹیبولیٹ کر دوں گا. ایک بڑا کمپیوٹر کے ذریعے اس نے کہا کہ ہر آیت جو ہے وہ اس پر پوری اتر رہی ہے، اور پھر اس نے دکھا دیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اس کی ساری جوڑ جاڑ کے کہ پوری اترتی ہے اس ہندسے پر. لیکن پھر اس نے کہا کہ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ توبہ کی آخر کی، وہ اس میں پوری نہیں اتر رہی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس نے کہا یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں. اور پھر اس نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے، اور ایک گمراہی کا اس نے دروازہ کھول دیا. تو اس سے بچنا چاہیے بہت زیادہ. کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تدریج سے ہو رہا ہے. یعنی چاند آتا ہے، اور چاند بھی ظاہر دیکھیں اس کے مراتب ہوتے ہیں، بالکل باریک ہوتا ہے، پھر ماہ کامل بنتا ہے، پھر ایک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رات جب جاتی ہے تو آہستہ آہستہ جاتی ہے، پھر دن نکلتا ہے. تو اس دنیا میں بھی تدریج ہے، ہر معاملے میں تدریج ہے. قرآن کے نزول میں بھی تدریج ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو آزمائش کرتے ہیں اس میں بھی تدریج ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو. انہا لإحدی الکبر، بے شک یہ بہت ہی بڑی نشانی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف ہم تمہیں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ جہنم ہے. نذیرا للبشر، یہ ایک ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی بھی چاہے تم میں سے آگے بڑھ جائے اور جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، جو بھی اللہ سے قریب ہو جائے، جو اللہ سے دور ہو جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان پھنسی ہوئی ہے، رہن رکھی ہوئی ہے اپنے اعمال کے مقابل میں، یعنی اپنے عمل کے ذریعے وہ چھڑائی جائے گی. الا اصحاب الیمین، کون ہے جو چھڑائے جائیں گے، کون ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے؟ جو داہنے والے ہیں. فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کی بابت. ما سلککم فی سقر، اب جھانک کے کہیں گے، مجرموں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، کیوں تم جہنم میں جا پڑے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے. ظاہر بات ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا. اور آج جو لوگ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، شناختی کارڈ پہ ان کے جو ہے مسلمان لکھا ہوا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نہ اللہ اس کو اپنا بندہ مانتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا امتی مانتے ہیں، نہ کوئی اسلامی ریاست اس کو اپنا مسلمان شہری مانتی ہے.
تو کہا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم جو ہے وہ باتیں بنانے والوں کے ساتھ، کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ کٹ حجتیاں کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم نے یقین کی ساعت کو دیکھ لیا، ہم پر یقین کی گھڑی آ گئی، یعنی موت آ گئی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو پھر کچھ کام نہیں آئے گی ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ الْمُعْرِضِينَ، تو پھر کیا ہوا ہے انہیں، یہ کیوں اعراض کرتے ہیں اس یاد دہانی سے؟ کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، ان کی صورتحال ایسے لگتی ہے کہ جیسے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں، یعنی یہ کیوں بھاگتے ہیں آپ سے، کیوں ریپل ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کے ادھر ادھر بدکنے لگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے ورق دے دیا جائیں، اس کو خود الگ الگ قرآن دے دیا جائے۔ وہ کہتے تھے نا کہ حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے، ہمیں بھی الگ الگ نوشتہ دیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، ان کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ آخرت کا ڈر نہیں رکھتے۔ کلا انہ تذکرہ، کوئی بات نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد دہانی حاصل نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے گا تو حاصل کریں گے، اور اللہ کس کے لیے چاہے گا، جس کے اندر طلب دیکھے گا اللہ اس کو یاد دہانی کرا دیں گے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اس کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہی ہے کہ جو اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا حقدار ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان یعنی اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس قرآن سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں وہی ہے جو تقوی والے ہیں، وہی ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔